السلام علیکم اسٹوڈنٹس یہ ہمارے ویلڈنگ کے کچھ ایک دو ٹاپکس ہیں. ان کو میں آپ کو آلریڈی بھی کلاس میں سمجھا چکا تھا, لیکن آپ کمپلیٹلی اس کو پھر اگین دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گیس میٹل آرک ویلڈنگ, یہ اس کو GMAW بھی کہہ دیتے ہیں یا اس کو آپ مگ ویلڈنگ بھی کہہ دیتے ہو, گیس میٹل مگ ویلڈنگ بھی اس کو کہہ دیتے ہو سیکنڈ نیم. آج اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اصل میں یہ گیس میٹل آرک ویلڈنگ یا مگ ویلڈنگ کیا چیز ہے, اس کو ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں, کون کون سی اسپیسیفکیشن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی. وٹ از GMAW, گیس میٹل آرک ویلڈنگ کیا ہوتی ہے. اب دیکھو اگر آپ اس کے نیم کو ہی غور سے دیکھو تو اس میں کیا ہے, گیس میٹل آرک ویلڈنگ مین گیس کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور آرک کا بھی استعمال ہو رہا ہے. اب میٹل کی کیا چیز ہے, گیس میٹل کا آپ الیکٹروڈ استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ ان تینوں ورڈز کو اکٹھا لے کے چلو تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ ویلڈنگ کا ایسا پروسیس ہے جس میں ہم آرک کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو پگھلاتے ہیں اور فلر میٹل کا فلر مٹیریل استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو فل کرتے ہیں. جبکہ گیس کیا کام کرتی ہے, گیس شیلڈنگ کا کام کرتی ہے تاکہ جو ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ میں ڈسٹ ہے یا کوئی بھی گیسز ہیں وہ آپ کی ویلڈنگ کو افیکٹ نہ کریں. نیکسٹ سلائیڈ پر آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پر وہ اس کے ایبریویشن کو کہتا ہے کہ یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں کیا چیز استعمال کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وائر فیڈ. اب وائر فیڈ کیا ہے, اس میں جو آپ کا فلر میٹل استعمال ہوتا ہے وہ ایک وائر کی صورت میں ہوتا ہے. وہ وائر ایک پول کے اوپر لپٹی ہوتی ہے. آپ نے ادھر جو ہماری ویلڈنگ ورکشاپ ہے اس میں میک ویلڈنگ پلانٹ بھی دیکھا ہوگا, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلنڈر اٹیچ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک وائر کا پول بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی وائر کی بات کر رہا ہے. یہ وائر کی فیڈ ہوتی ہے آٹومیٹک, جیسے جیسے وائر استعمال ہوتی ہے آٹومیٹک یہ پیچھے سے وائر کی فیڈ آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو MIG مگ ویلڈنگ بھی کہتے ہیں, میٹل انرٹ گیس. اب انرٹ گیس کیا ہے, اس میں جو گیس استعمال کی جاتی ہے وہ کون سی کی جاتی ہے, انرٹ گیس استعمال کی جاتی ہے. اب یہ انرٹ گیس کے بارے میں لکھتا ہے, ان ایکٹیو گیس دیٹ ڈز ناٹ کمبائن کیمیکلی ود بیس آل فلر میٹل. کہ انرٹ گیس ایک ایسی گیس ہے جو کہ فلر میٹل کے ساتھ یا پھر جی بچے ہم انرٹ گیس کے بارے میں بات کر رہے تھے, سوری درمیان میں ویڈیو روکنی پڑی. ہاں, انرٹ گیس کیا ہے, ان ایکٹیو گیس. یہ ایک ان ایکٹیو گیس ہے جو کہ کیمیکلی آپ کے بیس میٹل کے ساتھ یا پھر فلر میٹل کے ساتھ کمبائن نہیں ہوتی, اس لیے ہم اس کو شیلڈنگ گیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دوسرے میں اس کو MAG بھی کہہ دیتے ہیں, میٹل ایکٹیو گیس. ایکٹیو گیس کیا ہے, گیس ول کمبائن کیمیکلی ود بیس میٹل اور فلر میٹل. اس میں ہم دو طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو موسٹلی استعمال کی جاتی ہے, جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے مگ, جبکہ ایک MAG ہوتی ہے میٹل ایکٹیو گیس. یہ ایکٹیو گیس ایک ایسی گیس ہوتی ہے جو کہ کیمیکلی آپ کے فلر میٹل اور بیس میٹل کے ساتھ کمبائن ہو جاتی ہے. ٹھیک, یہ دونوں کا ایک ڈفرنس ہے. MIG اور MAG میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. اب اس کی بات کرتے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ڈس ایڈوانٹیج پہ پہلے آتی ہیں کہ اس کی کوسٹ آپ کی بنسبت اگر آپ گیس ویلڈنگ یا آرک ویلڈنگ دیکھتے ہو تو اس کی کوسٹ تھوڑی سی زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ آؤٹ ڈور ویلڈنگ ہے کہ مطلب آپ کسی بند جگہ پر ویلڈنگ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ شور ہوتا ہے. آپ کی شور کی حد بہت زیادہ ہوتی ہے, شور کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے آپ انڈور اس کو نہیں کر سکتے. دوسرا اس میں کلین بیس مٹیریل, وہ آپ کو جو بیس مٹیریل وہ کلین نہیں ملتا, اس کو آپ کو اگین کلین کرنا پڑتا ہے. اب آتے ہیں ایڈوانٹیجز جو اس کا مین ایڈوانٹیج ہے, اس کو آپ ورائٹی آف میٹلز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. اور دوسرا تقریباً آپ اس سے ساری پوزیشنز کی ویلڈنگ کر سکتے ہو. دین اس کا جو ویلڈ کی کوالٹی ہے وہ بنسبت آرک اینڈ گیس ویلڈنگ کے بہت اچھی ہوتی ہے. اور سب سے جو مین ہے, اس میں لیٹل ٹو نو سلیگ ہوتا ہے, مطلب بہت ہی کم اس میں سلیگ ہوتا ہے. اگر آپ آرک ویلڈنگ کو چیک کرو تو اس میں آپ کے سلیگ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو بعد میں آپ کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہی مگ GMAW کی, اس کی سیفٹی اسکیمز کی ہیں. وہ سب سے جو مین کہتا ہے کہ کور آل اسکن ٹو پریونٹ ریڈیشن برنس, کہ اگر کوئی ریڈیشنز آتی ہیں دین کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اپنی اسکن کو کمپلیٹلی کور رکھیں. ٹھیک ہے,
دین اب جو آپ کے بالز وغیرہ ہیں وہ کور ہونے چاہیے. ایئر پلگ آپ کے کان میں لگے ہونے چاہیے کیونکہ نوائز بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ آپ کے کان وغیرہ ڈیمیج نہ ہو. گلاسز وغیرہ آپ نے پہنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے اگر اکوپمنٹ کی طرف آئیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کی پاور سپلائی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پاور سپلائی آپ کی ٹریک یہ 220 وولٹ آتی ہے. وائر فیڈر ہوتا ہے. یہ الیکٹریکل میکینیکل ڈیوائس ڈیٹ فیڈ ریکوائرمنٹ اماؤنٹ آف فلر مٹیریل ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ آف سپیڈ. یہ وائر فیڈر کیا ہے؟ یہ آٹومیٹک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ جتنی تیزی سے آپ ویلڈنگ کریں گے یہ اسی تیزی سے ہی آپ کو میٹل کی وائر فراہم کرے گا. اگر آپ سلو ویلڈنگ کریں گے یہ اسی ریٹ کے حساب سے ہی آپ کو سلو ویلڈنگ فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں بھی ویلڈنگ فلر راڈ الیکٹروڈ ہے جو کہ ایک اسمال ڈایا میٹر کا ہوتا ہے جو کہ کنزیومیبل ہوتا ہے. یہی جو میں آپ کو وائر کی بات کر رہا تھا اس کو ہی ہم الیکٹروڈ کہتے ہیں جو کہ ساتھ ساتھ کنزیوم ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح اگر ہم آگے چل کے ٹک ویلڈنگ کو پڑھیں گے تو ٹک ویلڈنگ میں جو آپ کا الیکٹروڈ ہوتا ہے وہ ٹنگسٹن کا ہوتا ہے جو اور وہ ساتھ ساتھ آپ کا یوز یا آپ کا ساتھ ساتھ آپ کا کنزیوم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس میں آتا ہے شیلڈڈ گیس. وہ اس میں بتاتا ہے 75% آرگن ہوتی ہے جس کو ہم انرٹ گیس کہتے ہیں. 25% ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ شیلڈڈ گیس آپ استعمال کرتے ہو. اس میں آپ کوئی بھی انرٹ گیس استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ شیلڈنگ گیس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کور بنائے. یہ آپ کی ایک مکمل انہوں نے ایک ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے کہ کیسے آپ یہ کام کرتے ہو. یہ اوپر 3 اس کی وائر لگا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ایک میں آپ کی شیلڈڈ گیس ان ہوتی ہے. سینٹر والی میں جو آپ کی سولڈ وائر ہے وہ الیکٹروڈ کی وہ آپ کی چل رہی ہوتی ہے. اور تھرڈ والے میں کیا ہے؟ کرنٹ کنڈکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نیچے دیکھتے ہو تو یہ جو سائڈ پر بنا ہوا ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ ایک شیلڈ ہے. یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے شیلڈنگ گیس ہے جو کہ باہر والی انوائرمنٹ سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. یہ درمیان میں آپ کا ویلڈنگ جو آپ یہ درمیان میں ہم نے دیکھا ہوگا سولڈ وائر ہے الیکٹروڈ کی یہ کنزیوم ہوتی رہتی ہے. یہی کنزیوم ہو کے جو کہ فلنگ کا کام کرتی ہے وہ ہے. یہ آپ کا ورک پیس ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ٹائپ پہ چلتے ہیں. یہ بچے انہوں نے سیٹ اپ اس کا لکھا ہے کہ آپ نے وولٹس کیسے سیٹ کرنے ہیں. سی چارٹ فار پراپر سیٹنگ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چارٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کتنے وولٹس کو سیٹ کرنا ہے. دین انکریز وائر اسپیڈ. یہ فارمولا ہے. اگر آپ وائر کی اسپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہو تو انکریز امپیئرس. اگر آپ وائر کی اسپیڈ کو کم کرنا چاہتے ہو تو اسی طرح ہی آپ نے امپیئرس کو بھی کم کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم جو گیس کا فلو ہے اس کو بھی ریگولیٹر وغیرہ سے سیٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی اکارڈنگ ٹو دی چارٹس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک انہوں نے آپ کو بیٹ کی فارمیشن دکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ آگے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کچھ کازز اور اس کے کریکٹیو ایکشنز وغیرہ کیا ہیں. یہ آپ کے فی الحال کورس میں شامل نہیں ہے. یہ کورس سے ختم ہو گئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو 40% کورس ختم ہو چکا تھا تو اس وجہ سے یہ بھی مائنس کر دیے گئے تھے. یہ وہ چارٹ کی بات کر رہا تھا کہ اس میں وہ بتاتا ہے آپ کو کہ اگر تھکنس اتنی ہو تو آپ نے گیس کی مقدار کتنی رکھنی ہے. دین آپ نے کرنٹ کی مقدار کتنی رکھنی ہے اور وائر کی سپیڈ کتنی ہوگی اور وولٹیج کتنی ہوگی. اگر آپ کی تھکنس 1/8 انچ ہے مین دوسرے الفاظ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہو اگر 3 ملی میٹر ہے تو آپ نے اسی ٹیبل کے حساب سے ہی اپنا کام کرنا ہوتا ہے. یہاں پر وہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ جو اسٹیل مٹیریل ہے اگر کوئی وائر ہے اس کا وائر کا ڈایا میٹر کتنا ہے 0.035 انچز بتا رہا ہے کہ وہ اسٹیل کی جو وائر ہے اس کا ڈایا میٹر وہ آپ کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے بچے. یہ آج آپ کا ٹاپک تھا. اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ کی بک میں بھی مگ ویلڈنگ کے اگینسٹ ٹاپکس یہ لکھے ہوئے ہیں. ان کو اسٹڈی کر لیجئے گا. کوئی کویشچن ہوگا تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. باقی بچے اپنا خیال رکھیے گا. سی یو سون.